العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک اس کا جسم ہے، دوسری اس کی روح ہے. یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ انسان ہے. اگر صرف جسم باقی رہے اور روح نکل جائے تو انسان مردہ کہلاتا ہے، اور صرف روح ہو جسم نہ ہو تو یہ بھی بے معنی ہے. تو یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ انسان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آخرت کے لیے بھیجا ہے. اب وہ دنیا کے اندر جیسے اعمال کرے گا، آخرت میں اس کو ویسا بدلہ ملے گا. روح کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے. اسی طرح جسم کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسم کا تعلق صرف دنیا سے ہے، روح کا تعلق آخرت سے ہے. ایسی بات نہیں، دونوں کا تعلق دنیا اور آخرت سے ہے. اور آج دنیا صرف اور صرف جسم کی پرورش میں لگی ہوئی ہے. روح سے اکثر لوگ غافل ہیں، روح کی تربیت سے بیگانے ہیں. کئی لوگ صرف جسم ہی کی پرورش پر توجہ دیتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے نزدیک تو ان کی پوری فکروں اور محنتوں کا خلاصہ یہ بدن ہے کہ جسم کو کیسے راحت مل جائے، کن چیزوں سے جسم کو راحت ملتی ہے، جسم کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. بس انہی چیزوں کے پیچھے وہ اپنی ساری کی ساری توانائیاں اور اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں. جن لوگوں کا تعلق آخرت سے ہے، ایمان رکھتے ہیں اللہ رسول پر، ایسے لوگ جسم کے ساتھ ساتھ روح پر بھی توجہ دیتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے آپ، اگر ہم نے صرف جسم کی پرورش کی اور جسم کو اچھے سے اچھا بنانے کی ہم نے کوشش کی اور آخرت کی جانب ہم نے توجہ نہیں کی اور روح کو اپنی تیار نہیں کیا، تو ایسی صورت کے اندر دنیا کے اندر تو یہ جسم خوب پھلے گا، پھولے گا، عیش و عشرت میں رہے گا، لیکن آخرت میں اس جسم کا بہت برا حال ہوگا. وہاں پر یہ سزاؤں میں مبتلا ہو جائے گا. اس وقت جتنی تکلیف میں یہ جسم رہے گا، اس وقت کوئی اس کا مددگار اور اس کا حمایتی بھی نہیں ہوگا. اور اگر جسم کے ساتھ ساتھ روح کی تربیت ہو گئی، روح کی جانب بھی توجہ ہوئی، روح کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، تو ایسی صورت کے اندر روح کو مضبوط کرنے کے نتیجے میں
آخرت میں یہ جسم بھی آسائش اور سکون و اطمینان میں رہے گا۔ روح کی تربیت اور اس کی پرورش کیا ہے؟ صرف 3 چیزیں اس جانب توجہ کرنے کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت میں جو کام کر رہا ہوں میرے رب کا منشا کیا ہے۔ کھانے کی کوئی چیز آ گئی تو اس وقت یہ کھانا میرے رب کے منشے کے مطابق ہے یا میرے رب کے منشے کے خلاف ہے۔ شراب اور شربت دونوں آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ شراب پینا میرے رب کا منشا نہیں ہے، شربت پینے کو میرے رب نے جائز قرار دیا ہے، لہذا شراب چھوڑ دینا اور شربت کو پی لینا یہ منشا خداوندی ہے۔ ایک چیز حلال اور حرام کی تمیز کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حلال کے استعمال کرنے میں طریقہ مصطفیٰ کیا ہے۔ میں نے شراب کو تو چھوڑ دیا، اب شربت کو پی رہا ہوں، تو کیا میں اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہے ویسے پی لوں یا میرے نبی کا اس میں کوئی طریقہ موجود ہے؟ ہمارے نبی نے پینے کی چیزوں کے بارے میں 3 گھونٹ میں پینے کا طریقہ بتایا، دیکھ کر پینے کا طریقہ بتایا، بیٹھ کر پینے کا طریقہ بتایا، پینے سے پہلے بسم اللہ کہنے کی تعلیم دی، پینے کے بعد الحمدللہ کہنے کی تعلیم دی۔ تو یہ چیزوں کی جانب ہماری توجہ ہو۔ منشأ خدا کیا ہے، پھر اس منشأ خدا میں طریقہ مصطفیٰ کیا ہے، یہ 2 چیزیں بنیادی۔ پھر تیسری چیز اللہ اور رسول کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا۔ ہم لباس پہن رہے ہیں، لباس پہننا یہ منشأ خداوندی ہے۔ ننگے مت گھومو، بدن کو ڈھانکو، اللہ کا حکم تو پورا ہوا، لیکن لباس پہننے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق لباس پہن لینا۔ اور کس لباس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، ایسے لباس کو چھوڑ دینا۔ یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو دی۔ اللہ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید، اسلام پر جماؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم حضرات صحابہ کو دی۔ اور یہ تعلیم سرکار نے کہاں دی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے تو دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم گاہ، ایک تربیت کی جگہ بنائی تھی۔ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، دینی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو منتخب فرمایا تھا۔ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ بڑے بڑے صحابہ اسی گھر میں رہ کر، حضور کی صحبت میں رہ کر بڑے بڑے دین کے داعی، اسلام کے سپاہی بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کرنے کے لیے اسی جگہ پر آئے تھے جس جگہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے لیے خاص کیا تھا۔ مدرسہ بنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب تک مکے میں تھے دار ارقم مدرسہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے اسی مدرسے میں آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو فرمایا اللہ کے رسول، جب ہماری تعلیم سچی ہے، ہمارا مذہب سچا ہے،
تو ایسی صورت میں ہمیں چھپنے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سر عام اسلام کی تبلیغ کریں گے اور اسلام کی تعلیم سیکھیں گے۔ آیا اور آ کر مسجد حرام کے اندر انہوں نے اسلام کا جھنڈا گاڑا اور وہاں پر حضور علیہ السلام نے تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ دار ارقم سے یہ مدرسہ منتقل ہو گیا مسجد حرام کے اندر۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ہجرت فرمائی، ہجرت کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی، وہاں پر ایک چبوترا بنایا، اس کا نام صفہ رکھا گیا۔ سرکار اسی چبوترے پر بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر تعلیم دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام پروانوں کی طرح سرکار کے پاس آتے اور وہیں پر بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دو طبقے ہو گئے تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو دن میں محنت کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے جاتا تھا، اور وہ رات میں آ کر اسی صفہ نبوی کے پاس جو صحابہ دن بھر تعلیم حاصل کیے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر وہ رات میں تعلیم حاصل کرتے تھے، اور جو انہوں نے کمایا تھا اس میں سے ایک حصہ ان تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کو دے دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ تم دن بھر رہ کر حضور کی خدمت میں تعلیم حاصل کرو، اور ہم جا کر محنت و مزدوری کریں گے، اور جو محنت سے ہم نے کمایا ہے اس میں سے تھوڑا تم کو دے دیں گے، اور جو دن میں تم نے حضور سے سیکھا ہے رات میں تم ہم کو وہ سکھا دینا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالاقامہ کا مدرسہ بھی قائم فرما دیا، اسی کے اندر ہاسٹل بورڈنگ۔ کئی صحابہ کرام اس کے اندر وقف ہو گئے، دنوں رات وہیں پر رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بڑے مشہور ہیں، ہر وقت مسجد نبوی میں سرکار کی خدمت میں اسی صفہ چبوترے کے ارد گرد پڑے رہتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر وقت دین کی خدمت، دین کی فکر، احادیث کو سننا، احادیث کو سنانا، ان کا یہی مشغلہ تھا۔ مکمل وقف ہو گئے۔ ان کے کھانے کا انتظام کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے ہو جایا کرتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد نبوی کے دو ستونوں کے درمیان ایک رسی باندھ دی تھی، اور وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے باغ کی کھجوریں پک جاتی تھیں وہ اپنی کھجوریں لا لا کر وہاں پر باندھ دیا کرتے تھے، اور وہ پڑھنے والے صحابہ بے فکر ہو کر پڑھتے تھے۔ جب ان کو بھوک لگتی وہ کھجور توڑتے، کھا لیتے، پھر پڑھنے میں مصروف ہو جاتے سرکار کی خدمت میں۔ بعض صحابہ ذرا ایسی ویسی کھجور بھی لا کے اس کے اوپر باندھ دینا شروع کر دیے تھے، جیسے ہم لوگ بھی کرتے نا، باریک چاول پورا گھر میں رکھ لیتے، موٹا چاول آیا تو مدرسے کو فون کر کے بولتے چاول ہے لے کے جاتے کہ آؤ لے کے جاؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی، جس چیز کو تم لینا نہیں چاہتے، جس چیز کو تم کھانا نہیں چاہتے، وہ چیز تم اس مدرسے میں پڑھنے والے صحابہ کے لیے لا کر کیسے باندھ رہے ہو۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت شریفہ نازل ہوئی۔ تو یہ دارالاقامہ کا مدرسہ، بورڈنگ کا مدرسہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا۔ تو دنیا کے اندر سب سے پہلا مدرسہ جس ذات نے قائم فرمایا وہ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پھر وہیں سے یہ مدارس کا سلسلہ چلتا رہا۔ دوسرے ممالک کے اندر بہت سارے ادارے قائم ہوئے، ہمارے ہندوستان کے اندر بھی مدارس کا سلسلہ چلتا رہا، اور یہاں پر جو مدارس کی نشو نما ہوئی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے،
ان کے کئی خلفاء نے کئی جگہ پر جا کر دینی ادارے قائم کیے۔ 1866 کے اندر ان کے خلیفہ حضرت الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شمالی ہندوستان کے اندر دیوبند کی سرزمین پر دارالعلوم دیوبند قائم فرمایا۔ اس کا فیض آج ساری دنیا کے اندر چپے چپے کے اندر پھیلا ہوا ہے اور پھیل رہا ہے۔ انہی کے ایک خلیفہ حضرت علامہ مولانا انوار اللہ فاروقی صاحب فضیلت جنگ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر جامعہ نظامیہ کی شکل میں ایک بڑا دینی ادارہ قائم فرمایا۔ مولانا عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ویلور کے اندر باقیات الصالحات انہی دنوں میں قائم فرمایا۔ دربھنگا بہار کے اندر مدرسہ امدادیہ قائم ہوا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر۔ پھر جب یہ مدرسے کم پڑھنے شروع ہوئے تو اور مدرسوں کی بنیاد پڑتی چلی گئی اور یہ مدرسوں کا جال پھیلتا چلا گیا۔ ہمارے حیدرآباد کے اندر صرف ایک بڑا مدرسہ رہ گیا تھا جامعہ نظامیہ، اور لوگ دور دور سے تعلیم و تربیت کی تلاش میں آتے جا رہے تھے، تو مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم حیدرآباد کی شکل میں ایک بڑا دینی ادارہ شیورام پلی کے اندر قائم فرمایا۔ آج بھی اس کا فیض سارے ریاست کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسے ہماری ایمانی و روحانی تعلیم و تربیت کے مراکز ہیں۔ یہ مدرسے کوئی معمولی نہیں ہیں، اسکولوں کی طرح نہیں ہیں کہ یہاں پر صاحب ایک فارمیلٹیز کے طرح کوئی آ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، جا رہا ہے، قصہ ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ مدارس ایسے ہیں کہ یہاں پر روحانیت کو خوب زیادہ پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اللہ رسول پر اپنے آپ کو فدا کرنے والوں کو پیدا کیا جاتا ہے۔ مدارس کے اندر علماء کو، حفاظ کو پیدا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر دنیا داروں کو پیدا نہیں کیا جاتا۔ مدارس کا مقصد سیاست کرنا نہیں ہے، مدارس کا مقصد ایمان کو باقی رکھنا ہے، اسلام کو باقی رکھنا ہے۔ اسلام کے اوپر اگر کوئی حرف آ جائے تو سب سے پہلے اگر کوئی اٹھتے ہیں تو یہ مدارس کے پڑھنے والے آگے آگے آتے ہیں۔ اس ملک کی آزادی کے اندر بھی سب سے بڑا کردار اگر کسی کا رہا ہے تو انہی مدارس میں پڑھنے والوں کا، پڑھانے والوں کا رہا ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں بھی مدارس کا سب سے بڑا حصہ ہے، اور اس ملک کے اندر اسلام کی حقانیت کو باقی رکھنے میں بھی مدارس کا سب سے بڑا کردار ہے۔ ورنہ یہ قوم ہندوانہ رسم و رواج کے اندر تباہ ہو چکی تھی۔ نہ ان کو ایمان معلوم تھا، نہ اسلام معلوم تھا، نہ سچا دین کیا ہے معلوم تھا، نہ توحید کیا ہے معلوم تھی، نہ رسول اللہ کی سنتوں کا پتہ تھا۔ سب کچھ اس ملک کے اندر اگر کسی نے بتایا ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا کردار مدارس دینیہ کا ہے۔ یہ مدارس اسلام کے ہیڈ کوارٹر ہیں، اسلام کے جنریٹر ہیں۔ یہاں سے اسلام کو روحانیت اور تقویت ملتی ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں مدارس کے اندر کیا ایسے ہی لوگ پڑھ لیتے ہیں؟ کئی لوگ اپنی زبان دراز کرتے ہیں مدرسوں کے سلسلے میں، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مدرسے والے چندہ کرتے ہیں، بچوں کو زکوٰۃ کا کھلاتے ہیں، صدقوں کا کھلاتے ہیں، یہ ایسے ہی بھیک مانگ کے پڑھتے ہیں، ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بات، اگر یہ مدرسے والے علماء آپ کے سامنے آ کر دامن پھیلانا چھوڑ دیں اور آپ سے چندہ مانگنا چھوڑ دیں تو یاد رکھیے آپ یہ بات، زیادہ دن نہیں گزریں گے، مدرسے ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو اپنے ایمان کی خیر منانی پڑے گی، آپ کی نسلوں کو کوئی دین کی تعلیم اور تربیت دینے والا نہیں ملے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرٹھ کے ایک دینی مدرسے کے جلسے میں یہ بات کہی تھی اور فرمایا تھا کہ لوگوں تم کیا سمجھتے ہو، یہ علماء ایسا چندہ کر کے تمہارے سامنے بھیک مانگتے ہیں اور تم ان کو بے حیثیت سمجھتے ہو، تو مت دو ان مدرسے کے لوگوں کو چندہ۔
مت چلاؤ ان مدارس کو اپنے چندوں سے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ علماء میں سے کوئی جا کے تیل کی دکان کھول لے گا، کوئی چاول کی دکان کھول لے گا، کوئی اور دکان کھول لے گا، کوئی اور دکان کھول لے گا، یہ بھی اپنی دنیا بنانے میں مصروف ہو جائیں گے۔ پھر وقت پر تمہاری نمازیں نہیں ہو سکیں گی، پھر 30-40 سال کا عرصہ گزرے گا، تمہارے بچوں کو نہ کوئی دین پڑھانے والا ملے گا، نہ تمہارے جنازوں کو کوئی تمہارا جنازہ پڑھانے والا ملے گا۔ ہمارے حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے کئی علاقوں کا دورہ کیا، ایک مرتبہ تو فرمایا میں کرناٹک کے ایک علاقے میں گیا تھا اور وہاں پر لوگوں نے مجھے قبرستان میں لے جا کر یہ کہا کہ مولانا یہ خبر ہے 3 دن ہو گیا دفنا کے، اس کو نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، ہماری گاؤں کے اندر امام صاحب نہیں ہیں، اس لیے نماز جنازہ کے بغیر اس کو دفن کر دیا گیا۔ کئی قبریں مولانا کو بتائی گئی، یہ قبر بغیر جنازے کے دفن ہوئی، یہ قبر بغیر جنازے کے دفن ہوئی۔ مولانا نے ان قبروں پر نماز جنازہ پڑھی۔ اگر آپ ان مدرسوں کی قدر نہیں کریں گے، آئے گا وہ وقت کہ ہماری نسلوں کو نہ کوئی کلمہ پڑھانے والا ہوگا، نہ ہماری قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہوگا۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ صرف یوں ہی کہہ دی جا رہی ہے، بلکہ آپ تاریخ کو پڑھیں۔ اسپین میں کیا ہوا؟ بڑے بڑے اسلامی کارنامے وہاں پر انجام دیے گئے۔ اندلس میں کیا ہوا؟ بڑے بڑے اسلامی کارنامے وہاں پر انجام دیے گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا، لوگوں ہندوستانی مسلمانوں، ان مدارس کو انہی اپنی حالت پر رہنے دو، اگر یہ جھوپڑیوں کی شکل میں ہے تو اسی حالت میں رہنے دو، اس میں غریبوں کے بچوں کو یوں ہی پڑھنے دو، اس کے اندر جیسی تعلیم ہو رہی ہے تعلیم ہونے دو۔ اگر تم ان مدرسوں کی قدر نہیں کرو گے یا ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے یا ان کو بند کرنے کی کوشش کرو گے ان مکاتب و مدارس کو، تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو میں نے اپنی آنکھوں سے اندلس کا دیکھا ہے، جہاں پر بڑے بڑے اسلامی عمارتیں آج بھی کھڑی ہوئی ہیں اور ان عمارتوں کے نشانات کے علاوہ وہاں پر اسلام کی کوئی اور شکل باقی نہیں ہے۔ اندلس اور اسپین کے اندر مسلمانوں کی بڑی تاریخ اور بڑے کارنامے رہے، لیکن انہوں نے علماء سے تعلق توڑا، مدارس سے تعلق توڑا، حفاظ کو بے حیثیتی کی نظر سے دیکھا، مفتیان دین سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ 40 سال کا عرصہ نہیں گزرا کہ نہ وہاں پر کوئی کلمہ پڑھنے والا موجود، نہ کلمہ پڑھانے والا موجود، پورا کا پورا ملک عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، پورا کا پورا ملک عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اگر آج ان مدارس کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو ہم سب کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیے، دشمن اسلام کی حقانیت اور اس کی طاقت کو اتنا زیادہ جانتا ہے جتنا ہم نہیں جانتے، جتنا ہم غفلت میں شکار ہیں۔ دشمن نے پہچان لیا ہے ان مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو کیسے کمزور کیا جا سکتا ہے، دشمن نے محسوس کر لیا۔ یہی محسوس کر کے ان لوگوں نے مدارس کے ناجائز سروے کرانا شروع کر دیا ہے۔ علماء فرما رہے ہیں مدارس کا سروے کرانے سے مدارس کے لوگوں کو، علماء کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ ارے ہے کیا صاحب مدرسوں میں، یہاں سے چندہ آیا، اتنا آیا، دیکھو یہاں پہ خرچ کیا، آ کے حساب لیں گے، جو جتنا خرچ ہوا ہے اتنی آمدنی بھی نہیں ہے مدرسوں کی، اس سے زیادہ خرچ ہے۔ کیسا خرچ ہو رہا ہے؟ وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے کرم سے چلا رہا ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہے مدرسوں میں ان لوگوں کو۔ چاہے ایک بار سروے کرائیں، اس سے پہلے سچر کمیٹی کی رپورٹ کے نام پر سروے کروایا گیا تھا، کچھ نہیں ملا، اب پھر سروا کروا رہے ہیں، ابھی بھی ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن ان لوگوں کو پتا ہے اسلام اور مسلمانوں کو اور اسلامی تعلیمات کو کمزور کرنا ہے تو مدرسوں کو ختم کرو۔ مدرسے ختم ہو جائیں گے تو ایسی صورت کے اندر ان کے اندر روح جو چیز پھونک رہی ہے وہ چیز ختم ہو جائے گی۔
ان کو جہاں سے تعلیم و تربیت مل رہی ہے وہ چیز ختم ہو جائے گی، نتیجے میں مسلمانوں کو اور اسلام کو کمزور کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ حکومت کی بری نظر کافی دنوں سے چل رہی ہے اور یہ لوگ سروے کروا رہے ہیں، حکومت کی نیت میں خطرہ ہے، علماء اس کو بتا رہے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں مدارس میں پڑھنے والے بچے ایسے ہی پڑھ کے تیار ہو جاتے ہیں؟ ان کو وقت پہ کھانا مل جاتا ہے، ان کو وقت پہ یہ ساری چیزیں مل جاتی ہے، کیا ایسے ہی مدارس کے اندر ہو؟ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ سلسلہ آج تک باقی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے صفہ مدرسے میں پڑھتے تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پڑے ہوئے تھے، اتنی بھوک لگی کہ نڈھال ہو گئے، کئی دنوں کا فاقہ ہوا تو پیٹ کے بل لیٹ گئے، تو کئی لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کو مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، لوگ توجہ نہیں دینے لگے، بہت زیادہ شدت بھوک کی وجہ سے تڑپتے رہے لیکن لوگ محسوس نہیں کیے۔ آخر میں ایک جگہ سے دودھ کا پیالہ آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شاگردوں صحابہ کو بٹھایا، حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، ابو ہریرہ لو دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں مجھے اتنی بھوک لگی ہے، پیالے میں دودھ ہے، اگر میں ان کو پلا دوں گا دودھ ختم ہو جائے گا، مجھے پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انکار کرنے کی کوئی شکل بھی نہیں، لہٰذا ان کو پلائے۔ حضور نے فرمایا ان کو پلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو پلاؤ۔ سارے مدرسے کے طلباء پی لیے۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پیا، سرکار نے فرمایا اور پیو، اور پیا، فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، اور پیا۔ اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ اب گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دودھ کو دیکھا تو جتنا تھا اتنا ہی دودھ باقی رہا۔ آج بھی مدرسوں کو دینے والے کئی لوگ دیتے دیتے اپنے ہاتھوں کو روک رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم نہیں دیں گے تو ان مدرسوں کا کیا۔ یاد رکھ لیجئے آپ چندہ بند کر دو، اللہ اپنے خزانہ غیب سے ان مدرسوں کو چلا کے بتائے گا۔ کئی مدارس کی ایسی مثالیں ہیں، ایک ہی تیلا چاول کا ہے، نکال رہے ہیں پکا رہے ہیں، نکال رہے ہیں پکا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ حفاظ علماء ایسے ہی تیار نہیں ہوتے ہیں، صاحب ان کے دلوں پہ چوٹ پڑتی ہے۔ آپ جا کے دیکھو مدرسوں میں عصر کے بعد یا کسی وقت میں ایک بچہ سسک سسک کر بلک بلک کر رو رہا ہے، اس سے پوچھا گیا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا مول صاحب آپ دروازے پہ دیکھو وہ بچے کے امی ابا آ کر مل رہے ہیں، اس کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، میرے امی ابا نہیں ہیں، اگر میرے بھی امی ابا ہوتے تو مجھے بھی لا کے یہ چیز کھلاتے یہ چیز پلاتے۔ ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ مول صاحب ان کے امی ہیں اس لیے ان کے امی ان کو کپڑے استری کرا کے دے رہے ہیں، میری والدہ موجود نہیں ہے، اگر میری بھی ماں ہوتی تو مجھے بھی کپڑے استری کرا کے پہناتی۔ دسترخوان پر بچے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایک بچہ اچار سے کھا رہا ہے، دوسرا بچہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس سے پوچھا گیا کیوں دیکھ رہا؟ اگر ہمارے بھی امی ابا کے پاس پیسے ہوتے تو ہمارے امی ابا بھی مجھے اچار لا کے دیتے، میں بھی اچار سے کھانا کھاتا۔ روز چوٹ پڑتی ہے صاحب ان دلوں پر، ان دلوں پر روز چوٹ پڑتی ہے۔ یہ حافظ صاحب یہ مفتی صاحب ایسے ہی تیار نہیں ہوئے، پوچھو آپ ان لوگوں سے کیسی کیسی ان کے دلوں پر چوٹ پڑی ہوگی۔ چپلیں گھس جاتی ہیں، چپل خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، نہ کسی کو بولنے کے لیے ان کی غیرت گوارا کرتی ہے، برداشت کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگ لیتے ہیں اے اللہ تو ہمارے ساتھ خیر کے معاملے فرما۔ پھر اس کے بعد جب یہ بچے پڑھ لیتے ہیں، پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، ان کو آپ ہیرے جواہرات کا کپڑا پہنا دیجئے اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ 50 روپے کا شملہ ان کے سر پر یہ کہہ کر باندھ دیا جاتا ہے تم حافظ بن گئے ہو، تم عالم بن گئے ہو، تو ان کو اتنی خوشی ملتی ہے کہ جتنی کائنات کی سب سے بڑی خوشی گویا انہی کو مل گئی۔
آپ ان کو وزیر اعظم بننے کا سرٹیفکیٹ بتائیے، اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ 2 روپے کا سرٹیفکیٹ جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہو یہ بچہ تم حافظ قرآن بن گئے ہو، وہ لے کر اپنے سینے سے لگائے گا، اپنی آنکھوں سے لگائے گا، منہ سے بوسہ دے گا اور یہ کہے گا مجھے آج کائنات کی سب سے بڑی خوشی مل گئی۔ پھر اس کے بعد یہ بچے ایسے ہی نہیں پڑھ گئے نکل گئے آوارہ گھوم رہے ہیں، بلکہ یہ بچے ایسے ہوتے ہیں عہد لیتے ہیں مر جائیں گے دین کی خدمت کو اپنا جذبہ بنا کے رہیں گے اور مرے دم تک دین کی خدمت کے اندر ہم لگے رہیں گے۔ تنخواہیں نہیں ملتی ہیں، کیا دیتا ہے صاحب زمانہ؟ 2000 4000 8000 10,000 کیا ہوتا ہے اس زمانے میں 10,000 روپئے سے؟ لیکن یہ علماء ہیں، کبھی مسجد نہیں چھوڑتے، کبھی مدرسہ نہیں چھوڑتے۔ یہاں پر کم تنخواہ مل رہی ہے، وہاں پہ زیادہ تنخواہ مل رہی ہے تو یہ جگہ چھوڑ کے وہ جگہ چلے گئے۔ یہ علماء کا مزاج نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، دنیا دار سے آپ دیکھو، اگر اس کو وقت پر تنخواہ نہ ملے، 2 مہینے تنخواہ نہ ملے تو تیسرے مہینے میں ریزائن کر دیتا ہے۔ ہم پر گزری ہے حالت۔ یہاں پر اور ایک مفتی صاحب ہیں، ان کو پتا ہے، ان کے اوپر بھی گزری ہے۔ 6 مہینے تنخواہیں نہیں ملتی تھیں، لیکن کسی استاد کی مجال ہے جو یہ کہہ کر مدرسہ چھوڑ دے کہ مجھے وقت پہ تنخواہ نہیں مل رہی ہے۔ اپنا گزارا جیسا موٹا جھوٹا ہوگا کر لیں گے، اپنی بیوی بچوں کے ارمانوں کا جنازہ نکال لیں گے، ان کو سمجھا لیں گے، لیکن دین کی خدمت سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے۔ یہ مدرسے کے لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے اور اسی کے اندر وہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ 2 مہینے کی تنخواہ نہیں مل رہی، کوئی حرج نہیں، اللہ پاک دین کا کام تو ہم سے لے رہا ہے، اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کچھ اور نہیں ہے۔ اس لیے ان مدارس کی قدر کیجئے، ان مدارس کی فکر کیجئے اور ان مدرسوں کو قدر کی نظر سے دیکھیے۔ یہ مدرسے جو چل رہے ہیں ان کے ساتھ اپنا تعاون ہمیشہ برقرار رکھیے۔ مال کے ذریعے تعاون کی ضرورت پڑے، مال کے ذریعے تعاون کیجئے۔ اپنی صلاحیتیں لگانے کی ضرورت پڑے، صلاحیتوں کو لگائیے۔ اپنی جو فکریں لگانے کی ضرورت پڑے وہ لگائیے۔ ان مدارس کی حفاظت کی فکر کیجئے۔ اور پڑوسی ملک میں حالات آ گئے ہیں، ہمارے ملک میں حالات ابھی نہیں، ہماری ریاست میں حالات ابھی نہیں آئے، پڑوسی ریاست کے اندر حالات آ گئے ہیں۔ اور گرنے کے بعد سنبھلنا کمال نہیں ہوتا ہے، گرنے سے پہلے ہی سنبھل جانا یہ کمال ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں کے حالات خراب ہوئے، ہمارے ملک کے حالات خراب ہونے سے پہلے ہمیں اپنے اس ریاست کے اور اطراف کی ریاست کے مدارس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے اور ان مدارس کی حقانیت کو ہم سب کو سمجھنے کی اللہ اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔